جن کی یادوں کے لیے آپ بیٹھے ہیں، جنہیں منانے کے لیے آپ بیٹھے ہیں، جن کے مقام کو بلند کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں، جن کا چرچا کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں، اسی شخصیت کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ حضرات محترم یقین جانیے، آج آپ ایسی شخصیت کے لیے آپ بیٹھے ہیں جس کی پوری دنیا ناز کرتی ہے، جس کی تعریف ہم کیا کریں، آپ کیا کریں۔ اللہ خدائے وحدہ لا شریک خود فرما رہا ہے، رب قدیر اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے، اور اللہ تعالی تعریف میں گویا آپ تو تعریف کرتے ہیں تو ایک نعت دو نعت لکھ دیتے ہیں، ایک کتاب چھوٹی سی لکھ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالی اپنے محبوب کی تعریف میں پورا 30 پارہ قرآن مجید اتار دیا، قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ اس محبوب کی یاد میں ہم اور آپ تشریف فرما ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ قرآن فرما رہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کے آ گیا اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب۔ اب آپ ان دو چیزوں کو سمجھیے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، ایک نور دیا اور ایک کتاب دی۔ کتاب جس کتاب کا نام قرآن مجید ہے، جس کتاب کو، جس قرآن مجید کو آپ اونچے مرتبہ سمجھ کر سینے سے لگاتے ہیں، ہونٹوں سے چومتے ہیں اور پھر بوسہ دے کر آنکھوں سے لگا کر اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، وہ قرآن مقدس کتاب ہے۔ اور اسے پڑھنے کے لیے اللہ نے سب سے پہلے نور کا انتظام کر دیا، روشنی کا انتظام کر دیا۔ گویا اللہ کے رسول نور بن کے تشریف لائے ہیں، آقائے دو جہاں نور علی نور بن کے تشریف لائے ہیں۔ اس سے بات پتا چل گیا کہ قرآن پڑھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، کتاب پڑھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، کتاب کو سمجھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے۔ اگر اندھیرے میں کتاب پڑھیے گا تو آپ کو کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی، حروف نظر نہیں آئیں گے، گویا ایسا لگے گا کہ سب برابر ہے۔ لیکن اگر روشنی کے وجود میں روشنی ہوتے ہوئے جب کتاب کو پڑھیے گا تو کتاب کے ایک ایک حرف سمجھ میں آئیں گے، ایک ایک حروف نظر آئیں گے۔ گویا کتاب قرآن مقدس یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ اور یہ غیر کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن یہ وہ عظیم کتاب ہے جو تمام کتابوں میں ممتاز ہے، جو تمام کتابوں میں اعلیٰ ہے، جو تمام کتابوں میں مقدس ہے۔ وہ قرآن ہے جسے پڑھنے کے لیے، جسے سمجھنے کے لیے مصطفیٰ کی محبت چاہیے، رسول کی مثالت چاہیے، نبی کی محبت چاہیے، مصطفیٰ کا نور چاہیے۔ مصطفیٰ سے محبت ہوگی، قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ نبی سے محبت ہوگی، قرآن پڑھنے آ جائے گا۔ نبی سے الفت ہوگی، قرآن کے اوراق سمجھ میں آ جائیں گے۔ اگر نبی سے الفت نہیں ہوگی، پیار نہیں ہوگا تو قرآن لاکھ پڑھیں گے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، آپ سوچئے گا کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں تو صرف ہم ہی قرآن پاک پڑھتے ہیں یا ہمارے بچے قرآن پڑھتے ہیں؟ آپ سے پہلے سے لوگ قرآن پڑھنے والے غیروں میں ہیں، غیر قرآن کو پڑھتے ہیں، غیر اسے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرا کر کے پڑھتے ہیں، بنگلہ میں ٹرانسلیٹ کرا کے پڑھتے ہیں، سریانی میں ٹرانسلیٹ کرا کے پڑھتے ہیں، گویا ہندی میں ٹرانسلیٹ کرا کے پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ کیوں سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ پڑھتے وہ بھی ہیں، پڑھتے آپ بھی ہیں، لیکن آپ کو سمجھ میں آتی ہے، انہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہے؟ کیونکہ قرآن اس لیے کہ وہ پڑھتے ہیں تو مصطفیٰ کی محبت لے کر نہیں، نبی کا کلمہ
کلمہ لے کر نہیں، اپنی زبان پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائے بلند کر کے نہیں، بلکہ گویا عداوت میں مصطفیٰ کو ایک انسان سمجھ کے، نبی کو ایک انسان سمجھ کے گویا قرآن پڑھتے ہیں۔ لیکن ہم ایمان والے ایسے مومن کامل ہیں، ایسے مومن ہیں کہ اگر قرآن پڑھتے ہیں تو مصطفیٰ کو رسول جان کے پڑھتے ہیں، نبی کو امام جان کے پڑھتے ہیں، نبی کو آقا جان کے پڑھتے ہیں، نبیوں کا نبی جان کے پڑھتے ہیں۔ اس لیے قرآن ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ پتا چلا کہ قرآن سمجھنا پڑے گا۔ آج بڑی مصیبتوں کی بات ہے کہ آج اللہ کے رسول جب قرآن لے کے آئے، اسی قرآن میں نماز بھی ہے، اسی قرآن میں روزہ بھی ہے، اسی قرآن میں حج بھی ہے، اسی قرآن میں زکوٰۃ بھی ہے، اسی قرآن میں صدقات بھی ہے، اسی قرآن میں خیرات بھی ہے، اسی قرآن میں امیری اور غریبی بھی ہے۔ گویا سارے خزانے اللہ نے قرآن میں ڈال دیا۔ یہ نماز کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ ایمان کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ صدقات کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی قیمتی شے ہے۔ یہ حج کیا ہے؟ یہ بڑی چیز ہے۔ گویا جو قرآن میں ہمیں قرآن کے ذریعے ملا، اور قرآن کس کے ذریعے ملا؟ اللہ کے رسول کے ذریعے ملا۔ اب ذرا سوچیے، آج ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے۔ آج ہماری مسجدیں ویران، آج ہماری مسجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، آج ہماری خانقاہیں مٹائی جا رہی ہے، آج ہمارے مدرسے توڑے جا رہے ہیں، آج ہمارے مسجدوں کی میناروں کو ڈھایا جا رہا ہے، آج ہمیں نماز سے روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ سوچو، آپ سوچتے ہوں گے کہ آج نماز سے روکا جا رہا ہے، حالانکہ آپ نمازی نہیں ہیں۔ مسجد کا جائزہ لیا جائے تو فجر کے وقت 5 آدمی، ظہر کے وقت 5 آدمی، عصر کے وقت 3 آدمی، کیونکہ بازار کا وقت ہے۔ لوگ جو ظہر میں پڑھے تھے وہ بازار چلے گئے، جو فجر میں تھے وہ بازار چلے گئے۔ گویا مغرب میں پتا چلا 5 آدمی اور عشاء میں 10 آدمی ہو گئے۔ مسجد گویا 40 فیٹ 50 فیٹ 60 فیٹ کی لمبائی اور چوڑائی ہے، لیکن پتا چلا اس میں 10 صف بنے ہوئے ہیں، لیکن ایک صف بھی نمازیوں سے نہیں بڑھا، تو نماز سے روکا کہاں جا رہا ہے؟ ہم تو نماز پڑھتے ہی نہیں، تو ہمیں نماز سے روکنے کی کہاں بات آئی؟ کون ہمیں نماز سے روک رہا ہے؟ ہمیں تو آج نماز، ہم تو مسجدوں میں جا بھی نہیں رہے ہیں، صرف ایک جمعہ کے دن جا کے بھیڑ لگا لیتے ہیں کہ چلو آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نمازیں ہمیں ادا کرنی ہے، آج چلو بھیڑ لگا لیا جائے۔ تو رکعت کے لیے ہم بھیڑ لگاتے ہیں، اور بھیڑ لگا کر کے پوری دنیا والوں کو ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں ہم نمازی ہیں، اے لوگوں دیکھو ہم مسلمان ہیں، اور رنگین کرتے اور کپڑے پہن کر ہم تشریف لے جاتے ہیں۔ غور کرو مسلمانوں، آج آپ سوچیں گے نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ مسجدوں سے روکا جا رہا ہے، مسجدوں میں جانے سے روکا جا رہا ہے، ہماری مسجدیں مسمار کیے جا رہے ہیں۔ گویا اسلام کو مٹانے کی سازشیں ہو رہی ہے، اسلام کو خاتمہ کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے، یہ آج ہم سوچ رہے ہیں۔ لیکن قربان جاؤ میرے مصطفیٰ تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی سرزمین پہ 40 سال کی عمر میں جب نبوت کا اعلان کیا، کلمہ حق کا اعلان کیا، خدائے وحدہ لا شریک کی وحی کے بارے میں جب لوگوں کو بتایا، اے لوگوں اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، میرا کلمہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسے پڑھو، اگر پانا چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤ، رسول سے محبت کر کے ایمان والا بن جاؤ۔ آؤ ٹیلے پہ سوار، ٹیلے پہ چڑھ کر کے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے مکے کے واسیوں کو، وہ مکہ کے لوگ جنہوں نے مصطفیٰ کو امین کہا تھا، جنہوں نے مصطفیٰ کو امین مانا تھا، جنہوں نے نبی کو امین کہا تھا، امانت رکھ کر کے امین کا ڈنکا بجا رہے تھے کہ محمد تو امین ہے، بڑے ایماندار ہے، امانت دار ہے، امین ہے، امانتیں رکھتے ہیں، جیسے دی جاتی ہے ویسے ہی ہو بہو واپس کر دیتے ہیں۔ وہ رسول اللہ کی ذات ہے جنہوں نے اپنے پوزیشن کو اعلیٰ کیا، اپنے بارے میں جب بتایا
اپنی ترقی کی راہ گامزن کی ہے تو لوگ گویا دشمنی سے اپنے آپ کو ایک ایسا جال بچھانے لگے کہ آپس میں چیمی گوئیاں ہونے لگی، مخالفت ہونے لگی۔ 10 آدمی ادھر میٹنگ کر رہا ہے، 5 آدمی ادھر میٹنگ کر رہا ہے، 4 آدمی ادھر میٹنگ کر رہا ہے، عورتیں الگ چیمی گوئیاں میں ہیں، مرد الگ بھی لگائے ہیں۔ ارے یہ کیا ہو گیا ہے محمد کو؟ غریب گھرانے میں پیدا ہونے والا ایک نوجوان کہیں اللہ کا نبی ہو سکتا ہے، کہیں اسے کلمہ مل سکتا ہے، وہ رسول ہو سکتا ہے۔ گویا ان باتوں کو جھٹلانے کے لیے وہاں کے امیروں نے، چولاؤں نے اپنے آپ کو ایڑی چوٹی لگا دی اور کہا کہ محمد اپنے آپ کو نبوت کا اعلان نہیں کر سکتے ہیں۔ گویا ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، تیسرا دن جب گزرا ہے تو گویا سوچئے اللہ کے رسول سوچ رہے ہیں کہ آخر کوئی نہیں آ رہا ہے، کوئی تو آئے گا کلمہ پڑھے گا، کوئی تو میرے دامن سے وابستہ ہو جائے گا۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے، وہ راستے میں تجارت سفر سے لوٹ رہے تھے اور آ رہے تھے تو راستے میں ایک گرجا گھر ملتا ہے۔ گویا رات گزارنے کے لیے اپنا وقت ڈھونڈتے ہیں، چلو یہ گرجا گھر ہے، اس کے پادری سے ملاقات کرتے ہیں۔ پادری کا غلام گیٹ پہ رہتا ہے، پوچھتے ہیں کیا میں رات گزار سکتا ہوں؟ میں ہوں، میرے ساتھ چند ساتھیے ہیں، ساتھیوں ہیں، اگر اجازت مل جائے تو رات گزار لی جائے۔ پادری کا غلام کہتا ہے سب سے پہلے پادری سے ہمیں گویا اجازت لینی پڑے گی، یا میرا نام بتا دے، میرا نام ابو بکر ہے، میں مکہ کا رہنے والا ہوں، جاؤ اسے بتا دے۔ جا کے بتانا تھا ایک شخص مسافر آیا ہے، اس کے ساتھ چند ساتھی ہے، ذرا غور کیجئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اعلان فرما رہے ہیں۔ ادھر ابو بکر رات کے سناٹے میں پادری کے پاس گئے، پادری نے جب ابو بکر کا نام سنا تو کہا جاؤ اندر بلا کے لاؤ، لیکن اکیلے بلانا، ان کے ساتھیوں کو نہ بلانا۔ اکیلے اندر گئے تو چہرہ کو دیکھا ہے، نام کو پوچھا ہے، باپ دادا کا نام سمجھ گئے ہیں۔ گویا اس نے کھڑا ہوا، ایک پرانی سی کتاب رکھی تھی، اس کتاب کو کھولا اور کھول کر کے دکھایا، دیکھو یہ ابو بکر تمہارا نام لکھا ہے۔ اے ابو بکر بڑا خوش نصیب ہے، آنے والے مکہ میں وہ زمانہ آ گیا ہے کہ ایک ایسا انسان پیدا ہوگا، ایک ایسا جوان پیدا ہوگا، ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کا نام محمد ہوگا، وہ عبداللہ کا بیٹا ہوگا، آمنہ کا لاڈلا ہوگا، وہ بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ اس لیے ابو بکر تم خوش نصیب ہو، جلدی جاؤ، وہ آنے والے شخصیت آ چکے ہیں، ظہور ہو گئے ہیں، اعلان حق ہو رہا ہے، جاؤ یہ تیرے حق میں ہوگا، سب سے پہلا انسان تمہیں ہوگا جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے۔ حضرات محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات نے جب یہ باتیں سنی ہے، رات اسی طرح بے چینی کے عالم میں گزارا ہے، پھر صبح ہوئی ہے، تیزی کے ساتھ سفر کیا، مکے کے سرحد میں داخل ہو گئے۔ جب مکے کے سرحد میں پہنچتے ہیں تو لوگوں میں دیکھا آپس میں چیمی گوئیاں ہو رہی ہے، کوئی ادھر گفتگو کر رہا ہے۔ کہا ابو بکر معلوم ہے کیا محمد نے اعلان کر دیا ہے؟ کیونکہ ابو بکر معزز گھرانے کے تھے، معزز انسان تھے، لوگ ان کو سمجھتے تھے، ان کا ایک وقار تھا۔ ابو بکر معلوم ہے محمد نے کیا اعلان کر دیا ہے؟ کہا کیا اعلان ہے؟ کہا کلمہ حق کا اعلان کر دیا ہے، کہا نبوت کا دعویٰ پیش کر دیا ہے، نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے، تجھے کچھ معلوم ہوا ہے؟ کہا مجھے کچھ معلوم نہیں، پہلے جا کر خبر لینے دو۔ گھر گئے ہیں، ساز و سامان رکھا ہے، پھر وہاں سے آگے بڑھنا چاہے، گھر کی عورتوں نے گھیر لیا، گھر کے افراد نے گھیر لیا اور گھیر کر کہا اے ابو بکر تجھے معلوم ہے محمد نے تو غضب پھیلا دیا ہے، پورے مکہ میں ایک خلبلی سی شور مچ گئی ہے کہ انہیں نبوت کا دعویٰ پیش کر دیا ہے۔ ذرا سوچو سمجھ کے جانا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں ذرا سمجھ تو لیا جائے، ذرا پرکھ تو لیا جائے، ذرا جان تو لیا جائے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ حضرت ابو بکر آگے بڑھتے ہیں، جب رسول اللہ کی طرف جا رہے ہیں تو حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹیلے پہ بیٹھ کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی آنے والا مہمان آ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی آنے والا ہے جس کے طرف نگاہیں ٹکٹکی باندھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آنے والا ہے۔ جیسے ہی ابو بکر پہنچے اللہ کے رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں ابو بکر آؤ، ہدایت چاہتے ہو تو نبی کا کلمہ پڑھ لو، مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، کلمہ طیبہ پڑھ لو اور دامن مصطفیٰ میں داخل ہو کر کے کلمہ حق پہ اپنے آپ کو سچا بن جاؤ۔
غور کرو مسلمانوں، یقین جانیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات بڑی محبتوں کے ساتھ پوچھتی ہے اور بڑی محبت کے ساتھ عرض کرتی ہے، گویا بڑی محبتوں کے ساتھ عرض کر کے گویا عرض کرتے ہیں، اے محمد آپ نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، لیکن جو نبی ہوتا ہے وہ معجزہ لے کے آتا ہے، اس کے پاس کچھ کمال ہوتے ہیں، کچھ تعجب خیز باتیں ہوتی ہے، آپ نبی ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ سوچئے یہ دعویٰ، یہ سچ تھا، یہ سوال کرنا حق تھا، کیونکہ نبی کے پاس معجزے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنا دعویٰ پیش کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، رات جو پادری کے پاس تمہارا جو رات گزرا ہے، جو راتیں گزری ہے، جو باتیں تیرے ساتھ ہوئی ہے، کیا وہ کافی نہیں ہے؟ پادری نے تجھے کیا بتایا تھا، تجھے کیا کہہ کے بھیجا تھا، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ ابو بکر جب ان باتوں کو سنتے ہیں تعجب میں پڑ جاتے ہیں، وہاں پادری یہاں سے کئی میل دور کا سفر ہے، وہ گرجا گھر ہے، پادری میں تھا، اکیلا میں تھا اور پادری تھا، پادری مجھ سے مہو تھا، گفتگو کر رہا تھا، کوئی دوسرا نہیں تھا، نہ اس وقت انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، نہ دوربین کا زمانہ ہے، نہ کوئی میڈیا ہے، آخر کیسے رسول اللہ کو خبر ہو سکتی ہے؟ ابو بکر کا دماغ بولتا ہے، ان کا ذہن بولتا ہے، یقینی بات ہے، حق بات ہے، رسول اللہ کو پتہ چل گیا ہے یہ نبی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کو غیب کو خبریں معلوم ہے۔ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی باتوں کو بتا دیتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ چھپی ہوئی باتوں کو بتا دیتا ہے، اس لیے انہیں اپنے بات میں حق ہے، سچے ہیں، ان کا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے۔ مسلمانوں یقین جانو، آپ غور کیجئے گا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات تشریف لائی اور لا کر کے اسلام میں داخل ہو کر کے اسلام کا ایک سپہ سالار بن گئے، ایک لاٹھی بن گئے اور بن کر کے کلمہ شہادت کو پیش کرتے رہے۔ پھر دوسرے میں ایک مرد آئے، پھر جوان آئے، پھر عورتیں آئی، اسی طرح بڑھتے بڑھتے تعداد بڑھ گئی۔ اب سوچئے، آج آپ سوچتے ہوں گے موبائل کے سہارے اور میڈیا کے سہارے کہ آج وہاں روکا جا رہا ہے، آج ٹوپی پہ پابندی ہے، کل داڑھی پہ پابندی ہے، لباس پہ پابندی ہے، کرتا پاجامہ پہننے پہ پابندی ہے، مسجدوں پہ پابندی ہے، اذان پہ پابندی ہے، اذان نہیں دینے دیا جا رہا ہے، مائک پہ پابندی ہے، کچھ بھی پابندی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جب اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، حضرت ابو بکر چند آیتوں کو جب لے کے اپنے دروازے پہ پڑھتے تھے تو پڑھنے سے منع کر دیا جاتا تھا، روک دیا جاتا تھا کہ آپ مت پڑھیے، گویا آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ آپ پڑھیں گے تو ہمارے آپ کے دیوانے بن جائیں گے، رسول اللہ کے ہو جائیں گے۔ مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، تکلیفیں دی جاتی تھی، نماز پڑھتے تھے تو نماز میں مذاق کیا جاتا تھا۔ یہی تک محدود نہیں، اسلام کو روکنے کے لیے کتنے لوگ آگے بڑھے۔ آپ کو معلوم ہے نا، جب 40 لوگ اسلام قبول کر لیے، اسلام کے دامن میں وابستہ ہو گئے تو عمر نے فیصلہ لے لیا، ننگی تلوار لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں چل دیے اور کہا آج خاتمہ کر دوں گا۔ لیکن اللہ نے دعائے رسول اللہ کی قبول فرمائی اور عمر کے دل کو پگھلایا ہے، دل کی دنیا بدل گئی ہے، ایسی بدلی ہے، ایسی تبدیلی آئی ہے کہ مت پوچھئے، تلوار ہاتھ سے گری ہے، آنکھوں سے آنسو کے قطرات ٹپکے ہیں، روح جاگ گیا ہے اور عرض کیا ہے، اے میرے آقا اب تک میرے ارادے ناپاک تھے، لیکن اب جو ارادہ ہو گیا ہے وہ پکا ہو گیا ہے۔ اے میرے مصطفیٰ، میں ان 40 کو روکنے آیا تھا، 40 مجھے سے پورا کر لیا جائے، کلمہ پڑھا دیا جائے۔ گویا پیارے مصطفیٰ کے غلاموں، نبی نے حضرت عمر پہ 40 پورا کیا اور روکا نہ گیا، اسلام کی تبلیغ بڑھتی گئی، یہاں تک کہ بڑھی کہ ہجرت کا زمانہ آ گیا، لوگ گویا سازشیں کرتے رہے رسول اللہ کو مٹا دیا جائے، خاتمہ کر دیا جائے۔ نعوذ
باللہ من ذالک ان کے سر کو قلم کر دیا جائے، طرح طرح کی مصیبتیں کی جائے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 7ویں صدی کی بات ہے کہ ولید بن مغیرہ نے ایک سازش رچ دیا اور کہا اے لوگوں تجھے معلوم ہے حج کا زمانہ آ گیا ہے، لوگ باہر سے حج کرنے آئیں گے، محمد سے ملیں گے، وہ محمد کا بن جائیں گے، وہ نبی کا بن جائیں گے، وہ کلمہ والا ہو جائے گا، اس لیے انہیں کیسے روکا جائے؟ کسی نے کہا ہم کہیں گے وہ پاگل تھے، کسی نے کہا ہم کہیں گے وہ دیوانہ ہے، کسی نے کہا کہ ہم کہیں گے وہ جادوگر ہے، کسی نے کہا کہ وہ ساحر ہے، کسی نے کہا کہ کچھ کہا مغیرہ ولید بن مغیرہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں وہ پاگل نہیں ہے، پاگل کی خصلت ان کے پاس نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے، دیوانگی کی خصلت ان کے پاس نہیں ہے، جادوگر نہیں ہے، جادو کی خصلت نہیں ہے، تو کیا کہا جائے؟ کچھ تو کہنا پڑے گا روکنے کے لیے۔ تو ایک الزام تیار کیا، کہا ولید بن مغیرہ کہ سب لوگ مل کر ایک زبان ہو کے کہنا کہ وہ آپس میں لڑاتے ہیں، وہ آپس میں لڑا دیتے ہیں اور بھائی بھائی کو الگ کر دیتے ہیں، ماں بیٹی کو الگ کر دیتے ہیں، اس لیے یہی زبان بولنا ہے۔ سوچو مسلمان، اسلام کو روکنے کے لیے کتنے حربے تیار کیے گئے، کتنی سازشیں کی گئی، اور اسلام پھلتا رہا، پھولتا رہا، بڑھتا رہا، یہاں تک کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ میرے مسلمانوں، یقین جانیے آپ بڑے خوش نصیب ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو سلامت رکھے، مصطفیٰ کا صدقہ عطا فرمائے، اور رب قدیر ہم تمام مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آئیے پڑھنے میں بولنے میں کچھ لغزشیں ہو گئی ہو